أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں، دوستوں، فضائل اعمال کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس میں اتباع سنت کی فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی اور کئی نشستیں گزر چکی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اتباع سنت کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ضرورت ہی پر ہم مزید باتیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کر دے، اور جس طرح سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوتی ہے، ایسے ہی نبی کی سنت کی محبت بھی رچ جائے، بس جائے۔ سنت کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ انسان اگر سنت پر عمل کرے، پابندی سے اپنا لے، تو شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دین میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالنے والا، ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والا شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو پیدا کیا ہے اور اس کو یہ پاور اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا آدم کا سجدہ کرو۔ مجلس میں ابلیس لعین بھی موجود تھا۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو حکم مانا، فوراً سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ الا ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کبر کیا، غرور کیا، تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین جب اس سے پوچھا، یا ابلیس، جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کا سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا؟ تو اپنی غلطی کا احساس کرنے کے بجائے اپنی غلطی پر اڑا اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کیا اور دلیل دی۔ قال اللہ تعالیٰ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ، تو نے غلطی کی ہے، نعوذ باللہ، تو نے انصاف نہیں کیا۔ تیرا کام یہ تھا کہ آدم کو حکم دیتا ہمارا سجدہ کریں، لیکن تو نے مجھے حکم دیا کہ میں آدم کا سجدہ کروں، حالانکہ میں افضل ہوں آدم سے، میں آدم سے میرا مقام مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اونچا ہے۔ دلیل میں کیا دیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ، میں اس لیے آدم سے افضل ہوں
کہ تو نے ہمیں آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. یہ دلیل دی. اللہ رب العالمین نے فرعون کو ابلیس کو جنت سے نکال دیا. جنت سے جب نکالا اللہ نے اس کو دھتکارا تو اس وقت ابلیس نے کہا فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ مرتے تک ہمیں موت نہ آئے، قیامت تک ہمیں موت نہ آئے، میں ہمیشہ زندہ رہوں اور آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں. انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے آپ مہلت دے دیں، خوب لمبی زندگی عطا کریں، مجھے ایسی قوت اور طاقت، ایسی صلاحیت دیں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں. اللہ نے فرمایا جا فإنک من المنذرین، ابلیس ملعون جا، میں نے تجھے مہلت دے دی، گمراہ کر، ہمیں تجھے اجازت دے دی جا. ابلیس کو جب موقع مل گیا، اللہ نے چانس دے دیا، تو کہتا ہے اللہ فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اللہ اب میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان تمام کو گمراہ کروں گا، ایک آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. اللہ اکبر. یہ چیلنج ابلیس اللہ رب العالمین کے سامنے دھمکی دے رہا ہے. فبعزتک لأغوینہم اجمعین، آپ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آدم کی اولاد تمام کو گمراہ کروں گا. اللہ نے فرمایا جا، لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ سنایا. ابلیس کہتا ہے لآتینہم من بین ایدیہم، اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گے. اور پھر وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، ہم ان کو حکم دیں گے یہ شرک کریں گے، یہ شرک کریں گے، یہ برائی کریں، ہزاروں راستے ان سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ظاہری طور پر، پوشیدہ طور پر ہم ان کو گمراہ کریں گے، ان میں سے کسی کو صراط مستقیم پر چلنے نہیں دیں گے. ابلیس کامیاب ہوا. قیامت کے دن کہے گا ہم نے جبلن کثیرا، ہم نے بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے. دوستو، ہمارے اور سب کے پیچھے ابلیس پڑا ہوا ہے، شیطان. بعض اہل علم نقل کرتے ہیں کہ ابلیس ایک موقع پر ایک میٹنگ کیا، بہت شور مچایا، بڑا چلایا، شور مچایا، سارے شیاطین اکٹھا ہو گئے، سارے شیاطین اکٹھا ہو گئے. اکٹھا ہونے کے بعد کہا آقا مولا آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، کیا پریشان، کیوں اتنا چلا رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں؟ کہا بس کیا بتاؤں، یہ آدم کی اولاد آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں، اور یہ آج تک جتنا ہم لوگوں نے گمراہ کیا تھا، یہ ایسی باتیں بتائیں گے کہ سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے، ہمارے بہت سارے جو گمراہ کیے ہوئے لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. تو اب ذرا مہلت دیتا ہوں، اب جتنے ساتھی ہیں سب خوب میٹنگ کریں، غور کریں کہ آخر اس کا سدباب کیسے ہے، کہ آدم کی اولاد کو گمراہ کیسے کریں. سارے لوگ شیاطین ملے، ٹائم لیا، ایک اجتماع کیا دوبارہ، اور سب سے پوچھا، جتنے چیلے تھے شیطان کے، ابلیس کے، کیا سوچا کیسے گمراہ کرو گے؟ کسی نے کہا ہم اسے زنا کروا دیں گے. ابلیس نے کہا ٹھیک ہے، تم زنا کروا دو گے نا.
اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، توبہ کر لے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ مشکل تو ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ ایک نے کہا میں نے سوچا ہے کہ چوری کروائیں گے، بہت سارے گناہ، کہا کرواؤ گے لیکن پھر توبہ کر لے گا تو تمہاری ساری محنت رہ نہ جائے گی۔ جتنی تجاویز پیش کیا ابلیس نے سب کی تردید کر دی۔ آخر میں شیطانوں نے کہا آقائی و مولائی، آپ بتائیں آپ کا خیال کیا؟ کہا کہ میں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے، ایسی چیز تجویز کی ہے کہ اس سے نہایت آسانی سے آدم کے اولاد کو گمراہ کر دیں گے، اسے احساس نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا۔ شیطانوں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ دین کے نام پر ہم طرح طرح کی بدعات ایجاد کرا کر کے ان میں عام کر دیں گے، یہ بدعات کو دین بنا کر کے ہم پیش کریں گے اور دین کی محبت ہوگی۔ بدعات کو نبی کی سنت، نبی کا احترام، نبی کی محبت بنا کے پیش کریں گے۔ جب جس چیز کو یہ دین سمجھ لیں گے، سنت سمجھ لیں گے، نبی کی عظمت، احمد، محبت سمجھ لیں گے، اس کو گردن کٹ جائے گی، لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ چیلوں نے کہا کہ بہت اچھا۔ اسی لیے ابلیس گمراہ کرنے کے جو بہت سارے راستے اختیار کیا، اس میں باپ دادا کے رسم و رواج کی محبت پیدا کر کے ان کو دین و شریعت قرار دے دینا، طرح طرح کی بدعات ایجاد کر کے لوگوں میں عام کر کے ان کو سنت اور کار ثواب بیان کر دینا۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ ابلیس سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، لیکن نہ ہمیں تھپڑ مارتا ہے، نہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے، نہ ہمارا نقصان کرتا ہے، نہ ہماری جائیداد پراپرٹی تباہ کرتا ہے، نہ کبھی گالی دیتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے فرمایا سب سے بڑا دشمن وہی تمہارا ہے۔ کیوں؟ دوستو، دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ ابلیس سے زیادہ نقصان آپ کو کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکتا۔ سارے دنیا کے دشمن آپ کے کو دنیاوی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن شیطان آپ کے آخرت اور دین کا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان اور خسارہ کیا ہوگا کہ شیطان نبی کی سنت سے ہٹا کر کے، کتاب سے ہٹا کر کے باپ دادا کے رسم و رواج کو، طرح طرح کی بدعات کو سنت بنا کر کے پیش کر دے، لوگ انہی بدعات اور انہی غیر شرعی چیزوں پر زندگی بھر عمل کرتے رہیں اور مرنے کے بعد سیدھے جہنم میں چلے جائیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو شیطان اس طرح سے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس اللہ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ۔ جو انسان ان دونوں کو اپنا لے گا، مضبوطی سے پکڑ لے گا، کبھی اس کو ابلیس گمراہ نہیں کر سکے گا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی روایت بسند صحیح مستدرک حاکم میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک عرصے تک 23 سالہ زندگی تقریباً نبی علیہ السلام نے 23 سالہ زندگی برابر دعوت کا کام کرتے رہے، اسلام پھیلاتے رہے، شریعت کی دعوت دیتے رہے۔ کفار مکہ نے، دشمنوں نے بہت تنگ کیا، پریشان کیا، یہاں تک کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ وعدہ پورا ہوا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پورا علاقہ عرب کا پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا، اور اب اسلام عرب سے باہر بھی پھیلنا شروع ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، جو آپ کی زندگی کے آخری اوقات تھے،
اس کے بعد 3-4 مہینہ آپ مشکل سے زندہ رہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست خطبہ دیا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا. اور یہ یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کوئی 1-2 خطبہ نہیں، بہت سارے خطبات دیے تھے، مختصر مطول، لوگوں کو حج کی تعلیمات دینا، توحید کی بہت ساری باتیں تھیں. تو جو خطبہ دیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک خطبہ یہ بھی تھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے تمام حجاج کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، اے لوگو ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم ولکن رضی ان یطاع فیما سوى ذلک مما تحاقرون من اعمالکم فاحذروا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ وسنت نبیہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں، آج مکہ فتح ہو جانے کے بعد، اسلام کے غالب آ جانے کے بعد، ان الشیطان قد یئس، شیطان آج اس بات سے مایوس ہو گیا. یہ کتنا پیارا پیغام ہے اللہ کے رسول کا جو امت کو دیا ہے. ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان آج کلی طور پر مایوس ہو گیا. بڑی امیدیں لگا رکھا تھا کہ عربوں کو ہم گمراہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، بہت ہی امیدیں لگا رکھا تھا. اور ایک عرصے سے حق مٹا کر کے، دین مٹا کر کے، بت پرستی، باپ دادا کے رسم و رواج، طرح طرح کے گمراہیاں ایجاد کر کے ان کی پابندی کرتے تھے. لیکن آج شیطان اس بات سے مایوس و نا امید ہو گیا. اسے یقین ہو گیا کہ اب اس سرزمین عرب پر میری عبادت نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو توحید اور جو ایمان کی تعلیم دی ہے، ایسی تربیت کی ہے، ایسے کتاب و سنت کا علم دیا ہے کہ اب ہمارے بہکاوے میں آ کر کے کوئی عرب بت کی پوجا نہیں کرے گا، ہماری عبادت نہیں کر سکتا. شیطان آج مایوس ہو گیا اور اس بات کا یقین اسے ہو گیا کہ اب کوئی اپنی عبادت نہیں کروا سکتا. تمہارے پاس اتنا علم آ گیا، اس طرح سے دین تم نے سمجھ لیا کہ شیطان اب تم سے شرک کرا کر کے اپنی عبادت نہیں کروا سکتا. نہ قبر کی پوجا کروا سکتا ہے، نہ قبر کی عبادت کروا سکتا ہے، نہ مورتی کی کروا سکتا ہے، نہ کسی مجسمے کی کروا سکتا ہے، اور نہ تو عیسیٰ اور عزیر کی کروا سکتا ہے. کسی کی عبادت اب نہیں کروا سکتا. شیطان غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے، اپنا نام نہیں دیتا، لیکن عبادت اپنی کرواتا ہے تو غیروں کے واسطے سے کرواتا ہے. دوستو، آپ سمجھے پہلے. اس کے بعد اللہ سبحانہ فرمایا ولیکن راضیہ، لیکن ایک بات پر ابھی بھی خوش ہے. وہ ایک بات پر ابھی بڑا خوش ہے. وہ واقعی شیطان اس میں کامیاب ہو گیا دوستو. ولیکن راضیہ، لیکن شیطان اس بات پر ابھی بھی خوش ہے، ابھی بھی خوش ہے کہ شرک نہیں کروائیں گے لیکن گمراہ تم کو کروا دے گا، بے دین بنا دے گا. ولیکن راضیہ،
لیکن شیطان اس بات پر خوش ہوئے ان یطاع فیما سوا ذالک کہ غیر اللہ کی عبادت اور شرک کے علاوہ دوسری چیزوں میں تم اس کی اطاعت کرو گے. اللہ اکبر. سمجھے پہلے؟ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اپنی عبادت وہ تم سے نہیں کروا سکتا اس سرزمین میں. مایوس ہو گئے، لیکن ابھی بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی امید لگائے بیٹھا ہوا ہے. غیر اللہ کی عبادت کروانے سے، اپنی عبادت اور شرک اکبر کروانے سے تو تم سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن شرک کے علاوہ، اپنی عبادت کے علاوہ اور بہت ساری باتوں میں تم سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کروائے گا. وہ فرمایا وَلَٰكِن رَضِيَ أَن يُطَاعَ، لیکن اس بات پر ابھی بھی خوش ہے، مطمئن ہے، راضی ہے کہ عبادت تو نہیں، لیکن عبادت کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں اس کی اطاعت کرو گے. دو چیزیں ہیں دوستو، عبادت اور اطاعت. شیطان عبادت غیر اللہ کی اپنی عبادت کروانے سے تو مایوس ہوا. آپ نے فرمایا کہ اب تم سے اپنی عبادت نہیں کروا سکتا، مایوس ہو چکا ہے، شرک اکبر میں تمہیں مبتلا نہیں کر سکتا، لیکن اپنی اطاعت کروائے گا. ابھی عبادت سے مایوس ہے، لیکن اطاعت کی امید لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. اطاعت کروائے گا. اور اطاعت کس میں کروائے گا؟ فیما سوا ذالک، عبادت کے، اپنی عبادت کے علاوہ دوسری چیزوں میں شیطان اپنی اطاعت کروائے گا. اور کیسے؟ مما تحاقرون من اعمالکم. اللہ اکبر. دوستو سمجھو شیطان کی چال، پھر ذرا ذہن نشیں کرنا. اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان اپنی عبادت کروانے سے مایوس ہو گیا ہے، یقین کر لیا ہے کہ ہماری عبادت نہیں، عرب کے لوگ نہیں کر سکتے، لیکن اطاعت کے لیے اطاعت کروانے پر راضی، یعنی ابھی اس کو یہ 100% یقین ہے کہ عبادت تو ہماری نہیں کر رہے گے، لیکن ہماری اطاعت ان سے کریں گے. عبادت تو نہیں کروا سکیں گے، لیکن اپنی اطاعت ہم کروا سکیں گے. اور اس پر بھی خوش ہے. اور اطاعت بھی کس میں کروائے گا؟ مما تحاقرون من اعمالکم، کہ بہت سارے گناہ، بہت ساری برائیاں شیطان تمہارے دلوں میں ان کی خطرناکی ختم کر دے گا. ان کی اہمیت اور ان برائیوں کی پر جو اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی ہے، تمہارے دل و دماغ سے وہ چیزیں نکال دے گا. مما تحاقرون من اعمالکم. شیطان اس بات پر خوش ہے کہ عبادت کے علاوہ وہ بہت سارے برے اعمال جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، وہی معمولی گناہ جس کو تم لوگ سمجھتے ہو، وہی برے برے اعمال تم سے کروائے گا. اس پر اس کو یقین ہے اور اس پر وہ خوش ہے. یعنی انسان سے کہ دل و دماغ میں بات ڈالے گا کہ یہ چیز کر لو، اس کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ نقصان ہے. آپ کا ایمان کہے گا بھائی حرام ہے، ناجائز ہے. تو شیطان کسی نہ یہ اعتبار سے اس کی حرمت اور اس کے اوپر عذاب جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ سے نکالنے کی کوشش کرے گا. کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر تمہارے سامنے پیش کر دے گا
اور تم سے وہ اعمال کروائے گا. ایسے بہت سارے اعمال. دوستو آج آپ دیکھیں گے شیطان اس میں کتنا کامیاب ہو گیا، کتنا کامیاب ہو گیا. 5 وقتہ نماز جیسی چیز انسان شیطان کے بہکاوے میں چھوڑ دے رہا ہے. شیطان ایسا غالب آیا لوگوں کے دل و دماغ پر کہ اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی شیطان کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. سود کے اندر دیکھو، رشوت کے اندر، حرام کاریاں، زناکاریاں، جھوٹ بولنا، کسی کا مال غصب کرنا، یہ کتنے کتنے منکرات برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کروا دیتے ہیں. لیکن شیطان ان تمام برائیوں کی اہمیت گھٹا کر کے اپنی اطاعت شیطان مسلمانوں سے کروا رہا ہے. وَلَٰكِن رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَىٰ ذَٰلِكَ. شرک تو نہیں کرائے گا، اپنی عبادت تو نہیں کرا سکے گا، لیکن شیطان تم سے جن اعمال کو تم معمولی سمجھتے ہو، بظاہر وہ بڑا گناہ ہوگا یا چھوٹا گناہ ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا، حقوق اللہ یا حقوق العباد سے ہوگا، لیکن شیطان ان برائیوں کے اندر، ان گناہوں کے اندر ان کی کوئی تعویل تمہارے دلوں میں ڈال دے گا، ان کی رغبت اور محبت ڈال دے گا، کوئی ہیلا بہانہ بنا کر کے ان برائیوں کو تمہارے دلوں میں ایک اچھی چیز بنا کر کے پیش کرے گا اور وہ برائیاں کرو گے. شیطان اس پر بڑا خوش ہے. شیطان سمجھتا ہے کہ انسان اگر شرک کے علاوہ بھی گناہ کرے گا اور برابر کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب میں جہنم میں ہمارے ساتھ داخل ہی ہوگا. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث ہمیں یاد آئی، کتنی پیاری بات بتائی. چھوٹے چھوٹے جن اعمال کو ہم لوگ حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، شیطان نے ورغلا دیا. مثلا کہ جھوٹ بولنا حرام تو ہے آپ سمجھتے ہیں، لیکن شیطان بھائی بغیر اس کے کاروبار کہاں ہوگا. نمبر 1، سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. شیطان نے طرح طرح کے ہیلے بہانے سے، بھائی ٹھیک ہے یہ سب سود نہیں لیں گے تو نہ دیکھے دنیا میں سود لے کر کے لوگ کتنی ترقی کرتے رہ گئے، تم وہیں رہ گئے. کیا زندگی بھر کرایہ ہی دیتے رہو گے مکان کا؟ بینک سے پیسہ لے کے بنا لو، پھر کبھی کیا کرے گا اور ورگلائے گا. بھائی ٹھیک ہے سود پر کاروبار کر رہے ہو، سود لے کر کے آمدنی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب نے کہا کہ حرام ہے، قرآن کہتا ہے حرام ہے، لیکن آپ ذرا سوچیں اپنے سود کے ذریعے جو آمدنی ہوتی ہے کتنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کتنے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. پھر ورغلائے گا، کاروبار چل جائے گا تو کتنا آپ دین کا کام کریں گے. کیسے کیسے ہیلے بہانے شیطان تراشتا ہے. اللہ نے فرمایا شیطان اس پر بھی ابھی خوش ہے. ایک چھوٹی سی حدیث بڑی اللہ رسول نے بڑی عجیب سے مثال دی. وہ یہ کہ اللہ رسول نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب. یہ شیطان کا شکل، اے لوگو ایاکم ومحقرات الذنوب، میرے امت کے لوگوں خبردار اپنے آپ کو بچانا، کبھی گناہوں کو حقیر نہیں سمجھنا. کسی برائی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرنا نہیں. ایاکم ومحقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھ کر کے، کسی برائی کو حقیر سمجھ کر کے اپنانا نہیں، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، اپنے آپ کو تم ان سے بچانا. لیکن ایاکم ومحقرات الذنوب، شیطان کیوں راضی ہو گیا ہے؟ چلو شرک نہیں کروا سکیں گے، اپنی عبادت نہیں کروا سکتے ہیں، لیکن ان سے گناہ کروائیں گے، ہم اپنی اطاعت کروائیں گے اور ہمیشہ ہم ان کو برائیوں کا حکم دیں گے، ہماری بات مانیں گے، جیسے آج لوگ کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ذرا دیکھو. ابھی غالباً میں نے کہیں بتایا، ایک صاحب کہنے لگے کہ میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں
ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے اور عصر کی نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو شیطان کیسے، یعنی انسان کو شیطان کس طرح سے وسوسہ دلا کر کے گناہوں پر مطمئن کر دیتا، ہاں بات اچھا کر رہے ہیں، اور طرح طرح کی دلیلیں بھی سجاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تازہ بتا چند مہینہ پہلے، کیوں کہتا ہے ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے، قرآن کی دلیل ہے، ہم 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے۔ کیا دلیل ہے بھائی، کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہے جتنا تمہارے اندر استطاعت اور طاقت ہے۔ اللہ نے بندوں کے سے کہا تم اتنا ہی کرو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے 5 وقت کی پڑھتے، ہمارے اندر طاقت صرف 3 وقت کی پڑھنے کی ہے۔ رات کو دیر میں سوتے ہیں، صبح نیند نہیں کھلتی، ہمارے طاقت کے باہر ہے۔ ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، اصل میں سو جاتے ہیں، ہمارے طاقت کے باہر ہے۔ 3 نمازوں کی طاقت دی اللہ نے ہم کو، ہم پڑھتے ہیں، اور 3 کی طاقت نہیں، 2 کی طاقت نہیں پڑھتے۔ شیطان ہر برائی کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دکھا دے گا۔ اللہ کا رسول اس لیے آگاہ کیا، فرمائے سنو ایاکم ومحقرات الذنوب، تم اپنے آپ کو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے، کسی بھی گناہ کو حقیر سمجھ کر کے کرنا نہیں، یہ بچو اپنے آپ کو۔ یہ شیطانی مکر ہوگا کہ گناہوں کو چھوٹا قرار دے کر کے ان کی اہمیت تمہارے دلوں سے گھٹا کر کے طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح سے تمہیں وعدے دلا کر کے بہکا کر کے بہت سارے گناہ کے کام کروائے گا، خوش ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے ہی کافی ہے۔ اب حدیث سنیں، کیوں خوش ہے؟ اس لیے خوش ہے، حدیث سنیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، کتنی پیاری مثال دی۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے، سفر سے آ رہے تھے، واپس لوٹ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، ڈالنے کے بعد اللہ رسول نے ہم لوگوں کو حدیث بیان کی، بڑی عجیب سے، کہا لوگوں دیکھو ہم لوگ جیسے سفر میں پڑاؤ ڈالے ہیں، ایک قافلہ، ایک انسان قافلے میں جا رہا ہے، دوست احباب کے ساتھ جا رہا ہے، ان کے پاس کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، لیکن آگ جلانے کے لیے لکڑی موجود نہیں ہے۔ ایک ایسے میدان میں ہے جہاں دکان بھی نہیں ہے کہ دکان سے لکڑی خرید لیں، بالکل صحرا اور جنگل صحرا کے اندر ہے، کہیں لکڑی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، قافلے کے سردار نے، جو ان کا جنرل اور کرنل تھا، امیر تھا، اس نے کہا بھائیو اس پورے ریگستان میدان میں پھیل جاؤ، جس کو جو جلنے والی چیز ملے چھوٹی سے چھوٹی لے کر کے آئے۔ لوگ پورے میدان میں بکھر گئے۔ ایک آدمی کو کپڑا ملا، کپڑا جلے گا، چھوٹی چندی اڑتی ہوئی وہ لے کے آ گیا۔ دوسرے کو کچھ پتے ملے سوکھے، وہ لے کر کے آ گیا۔ تیسرے کو کچھ گھاس سوکھی ہوئی ملی، وہ لے کر کے آ گیا۔ چوتھے کو اس جنگل کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو درخت ہوتے ہیں سوکھے، تو ان کو لے کر کے آ گیا۔ اس طرح سے تنکا تنکا لے کر کے سینکڑوں آدمی آئے، تو اللہ رسول فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا ایندھن اکٹھا ہو گیا کہ اگر وہ پورے شہر کو جلانا چاہے تو جل جائے، اتنی لکڑی آ گئی، اب نہایت آسانی سے کھانا پکا سکتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا دیکھو یہی مثال تمہاری اور گناہ صغائر کی ہے، تم گناہوں کو حقیر سمجھ کے نہیں کرنا، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا جیسے ایک تنکے میں کوئی حرج نہیں، لکڑی نہیں جلا سکتی، ایک الگ پتے میں نہیں، لیکن سارے
ہزاروں تنکے اکٹھا ہو گئے تو اب آگ جل سکتی ہے اور بہت کھانا بھی پک سکتا ہے اور گاؤں کا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا شواد. ایک ایک قطرہ پانی گرتا ہے، لیکن جب سارے پانی بہ کر کے ایک ندی نالے میں آتے ہیں تو دریا اور ایک ندی بن جاتی ہے. دریا قطرہ قطرہ دریا شواد. یہی مثال اس حدیث کی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ تم سے شیطان کروا کہ تم معمولی سمجھو گے، اس گناہ سے کیا حرج ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ شیطان تم کو اتنا زیادہ تم سے کروا لے گا کہ وہی چھوٹے چھوٹے گناہ سب اکٹھا کیے جائیں گے تو گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. اس لیے خبردار، ایاکم ومحقرات الذنوب، میرے صحابیوں خبردار، کبھی گناہوں کو حقیر سمجھ کے کرنا نہیں، ہر گناہ سے تم بچنا. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا عیب جو آیا ہے یہی آیا ہے کہ آج شیطان ایسا ورگلایا کہ ہر گناہ ہم سے کروا لے رہا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے ارشاد کیا، دیکھو شیطان تم سے یہ عمل کروائے گا اور اس پر شیطان خوش ہے، اس لیے ایسا کرو، شیطان کے اس شر سے بچنے کے لیے کتاب اللہ سنت رسول کو پکڑنا. ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول. جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پڑھو گے شیطان تمہیں ایسے گناہ کروا کے ہلاک بھی نہیں کر سکتا. مسئلہ یہی ہے دوستو کہ آج شیطان کہ مکر و فریب میں ایسے ہم لوگ پھنس گئے ہیں. نماز جیسی چیز سے لے کر کے سوچو کون سی برائی ہے جو انسان نہ کر رہا ہو. مسلمان صرف یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث سے سنت کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، ہمیں ضلالت اور گمراہی اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.